اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابوالقاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پروردگار عالم نے توفیق دی ہمیں پھر سے آپ تمام عزیزان کے سامنے یہ دروس کا سلسلہ جاری رکھنے کی الحمدللہ خدا کی طرف سے ایک بہت بڑی توفیق سمجھتا ہوں۔ خدا کا شکر ہے چند مدت ہمارے یہ جو دروس ہیں ان کا سلسلہ رکا رہا۔ آپ تمام لوگ بخوبی جانتے ہیں بندے حقیر ان ایام میں اپنے علاقے میں تھا، تو ان مصروفیات کی وجہ سے یہ درس ہمارا یہیں پر رکا رہا۔ تو آپ تمام لوگ بخوبی علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ گزشتہ ہمارے دروس ہم نے ہماری بحث باب الصلاۃ میں پہنچی تھی، اور باب الصلاۃ میں سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت کے سلسلے سے ہم نے بیان کیا تھا۔ آج وہیں سجدے کے مسئلے میں ہیں، سجدہ شکر ہے، تو اس سلسلے سے ہم انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے۔ قبل از شروع گفتگو میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا انشاءاللہ گزشتہ ہمارے دروس سنیں، تاکہ ہمارا ذہن بنا رہے کہ ہمارے درس کہاں پہنچے ہیں، کہاں تک ہم نے ان دروس کو سنا ہے۔ ضروری بھی ہے کیونکہ آج ہمارے فقہ کے بارے میں یہ تمام جو معلومات فقہ کے اندر لکھی گئی ان تمام معلومات کو ہمیں سیکھنا اور جاننے کی بہت زیادہ کیا ہے، معلومات رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے ان تمام مسئلے و مسائل کو۔ تو آپ دیکھیں آج میں نے سجدہ شکر کا مسئلہ میں نے بیان کیا ہے، یہاں پر لکھا بھی ہے، انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھیں سوال مثلا درس سے پہلے ہم چند سوالات بناتے ہیں کہ انسان سجدہ شکر کب کرے، ٹھیک ہے۔ یہ شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہاں پر بیان بھی کیا، یہاں بتایا بھی ہے۔ دیکھیں سجدہ شکر کتنے سجدے ہیں، ایک ہے، دو ہے، سوال بنا رہے ہیں، دیکھیں تو جس سے جلدی آپ لوگوں کو بھی سمجھ بھی آئے گا، ہمارے ذہن میں بھی بیٹھے گا اور آپ لوگوں کے ذہن میں بھی بیٹھے گا، ٹھیک ہے۔ تو شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم بورڈ پر بھی جو لکھیں ہیں انشاءاللہ ان کی بھی توضیح دیں گے۔ فرماتے ہیں اما سجدۃ الشکر فسجدۃ واحدۃ مجردۃ۔ فرماتے ہیں شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کی سجدہ شکر ایک ہی سجدہ ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں اب سجدہ شکر میں اب دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا کرنا ہے، اس کو طور اور طریقہ کیسا ہے۔ میں نے یہاں پر لکھا بھی ہے، سجدہ شکر ایک ہی سجدہ ہے، طریقہ سجدہ شکر کیا ہے، کیسے کرنا ہے۔ ہم نے مثلا آپ نے ہاتھوں کو اٹھانا ہے تکبیر کہہ کر، مثلا فرماتے ہیں یعنی تکبیر و رفع الیدین، یعنی تکبیر کے ساتھ ساتھ آپ نے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، ٹھیک ہے۔ وغیرہما، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز آپ نے انجام دیگر جو کام اور امور ہیں ان سے کیا ہے، خالی ہے۔ دیگر امور سے مراد آپ لے لیں، مثلا ہم جائیں مثلا سجدہ سہو میں ہمیں وہاں پر مثلا ہم آپ دیکھیں نیت کرنی تھی، نیت کے بعد مثلا ہم لوگوں کو وہاں پر تسبیح سجدہ پڑھنی تھی، تسبیح سجدے کے بعد پھر تشہد ہمیں پڑھنا تھا، تو یہ چیزیں اس سے کیا ہیں، خالی ہیں۔ وہیا، اب دیکھیں سجدہ شکر انسان کب بجا لاتا ہے، کب بجا لانا ہے ہمیں سجدہ شکر، تو فرماتے ہیں شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ وہی اما لشکر نعمت تصل الیہ۔ پہلا یہ چیز ہے کہ سجدہ شکر انسان اس وقت بجا لاتا ہے جب اس تک کوئی نعمت پہنچی ہے، جب مثلا جس نعمت کا وہ توقع بھی نہ رکھتا تھا کہ ایسی نعمت سے اللہ تعالیٰ مجھے نوازے گا، پروردگار نے ایک ایسی نعمت سے اسے نوازا،
تو انسان سجدہ شکر انجام دیتا ہے، سجدہ شکر بجا لاتا ہے. یعنی وہ انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا پروردگار عالم مثلاً کوئی ایسی نعمت مجھ تک پہنچائے گا یا مجھے ایسی نعمت سے نوازے گا، تو انسان اس وقت یہ سجدہ شکر کرتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کوئی نعمت ملنے پر یا ایسی شکرانے کے طور پر پروردگار نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں، پھر فرماتے ہیں شاہ صلی شکر نعمت تصل علیہ من حیث لا یحتسب، جس کی وہ خیال بھی نہیں رکھتا تھا، ٹھیک ہے، شکر بجا لاتا ہے. تیسرا کیا ہے، فرماتے ہیں او لدفع بلیۃ، تیسرا سجدہ شکر کب کرتا ہے انسان، کسی بلا کو دور کرنے کے لیے خاطر منہا، مثلا انسان اس بلا سے بچیں، اس کے لیے انسان کیا کرے گا، سجدہ شکر کرتا ہے. منہا یجتنب فیقول ما یشاء من الشکر، انسان ان کلمات دعائیں پڑھتا ہے، جو شکرانہ کلمات ادا کرتا ہے یا دعائیں پڑھتا ہے، چاہے جو بھی چاہے انسان اس میں کیا کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے. کما یلیق بحالہ ورد فی مقالہ، ہم نے انسان اس کے زبان میں جو بھی چیزیں آئے، حال و احوال کے مطابق، ما یلیق یعنی اس کے حال و احوال کے مطابق جو بھی کلمات، شکر یا اللہ، الحمدللہ، خدایا، ہم اردو میں کہیں، بلتی میں کہیں، شینا میں کہیں، پروردگار ہم تو چھیک دونی ہمارے شینا میں کہتے ہیں، یا مثلا بلتی میں جو کلمات کہتے ہو، شکرن کے علاوہ جو دوسرے بھی جو انسان کو نعمت پہنچی، جس وقت اس نعمت کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ نعمت اس تک پہنچی، تو جن کلمات میں بھی جس زبان میں وہ شکر کرے، اس شکر کرنے کو کیا کہتے ہیں، اس کی حالت کے مطابق شکر کرنے کو، یہ اس وقت سجدہ شکر کرتا ہے. تو یہ ہمارا سجدہ شکر کا مسئلہ تھا. انشاءاللہ آپ تک یہ مسئلہ صحیح طریقے سے پہنچا پایا ہوں گا انشاءاللہ. تو اب اس کے بعد ہمارا مسئلہ ہے دوسری جو ہماری بحث ہے، وہ ہے سنن راتبہ یعنی سنتوں کا مسئلہ. انشاءاللہ ہم لکھتے ہیں، پھر آپ کو اس کے بارے میں توضیح دیں گے.